بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اولاد کے لیے ایک نایاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں، جن کی جھولیاں خالی ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور جن کے جھولیاں میرے رب نے بھر دی ہیں، ان کی اولاد ہو گئی ہے اور وہ اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اور ان کی اولاد نافرمان ہے، یا ان کی اولاد ان کی بات کو نہیں مانتی، یا آپس میں بچے ضد کرتے ہیں، یا پھر بچے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا پھر بچے والدین کو تنگ کر رہے ہیں، یا ان بچوں کا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا۔ ایسی صورت کے اندر معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کے لیے خاص ہونے جا رہا ہے۔ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہوگی وہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ یہ الفاظ پڑھ کر پانی کے گلاس پر یا دودھ کے گلاس پر پانی کو میٹھا کر دیں یا دودھ کو میٹھا کر دیں۔ معزز سامعین کرام، خود پڑھ کے پھونک کو مار دیں اور بچے کو پلا دیں۔ جس بچے کو آپ پلائیں گے تو معزز سامعین کرام، وہ اگر نافرمان ہے تو وہ فرما بردار بن جائے گا، وہ ضدی ہے تو ضد کرنا چھوڑ دے گا، وہ لڑائی کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، وہ اگر نافرمان ہے تو نافرمانی کو چھوڑ دے گا۔ اور یہی گلاس اگر آپ وہ اپنے عورت ہے جن کی جھولیاں خالی ہیں تو دودھ کے اوپر پڑھ کے پھونک کو مار دے اور وہ گلاس خود پی لیں، اس کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ مباشرت کرے، تنہائی کے اندر چلی جائے، تو معزز سامعین کرام انشاءاللہ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ تو یہ بڑا نایاب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا کبھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جھولی کو میرے رب نے بھر دیا، اس کی اولاد کو میرے رب نے فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے اولادیں فرما بردار ہو جاتی ہیں، نافرمانی ختم کر دیتی ہیں، اور جو بچے ضد کرتے ہیں وہ ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو وہ عمل یہ ہے، آئیے اس عمل کی طرف آپ کو لے کر چلیں۔ عمل سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں، یہ شرطیں آپ نے لازماً پوری کرنی ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا ہے۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ صدقہ کہ پانی آپ نے شربت بنا لینی ہے اور اس شربت کو آپ نے محلے کے بچوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد شربت بنانی ہے، اور پھر ہر روز یہ معزز سامعین کرام 11 دن کا یہ عمل ہے، تو 11 دن لگاتار آپ نے محلے کے اندر کچھ نہ کچھ تقسیم کرنا ہے۔ ایک دن شربت بانٹ دی، دوسرے دن کالے چنوں کا صدقہ کر دیا، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جب آپ صدقہ کریں گے، رب کعبہ کی قسم، جو بھی نیت لے کر کریں گے، حبیب کبریا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جسم کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کمزین، آپ کی اولاد کمزین ہے تو اللہ کی قسم وہ ذہین ہو جائے گی اس عمل کے بعد۔ تو صدقہ لازمی کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ تنہائی کے اندر عمل کو کرنا ہے، خالی ذہن ہو کر کرنا ہے۔ آپ کے دماغ، آپ کا دل، آپ کے کان، آنکھ، زبان سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری جو شرط ہے وہ آپ نے فرض نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز کو لازماً پڑھنا ہے، چونکہ جب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم اکثر مسائل فرض نماز سے حل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فرض نماز کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اب یہ تینوں شرطیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام وہ جو دودھ کا گلاس لیا ہوا ہے یا پانی کا گلاس لیا ہوا ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور آپ نے 7 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 بار۔ اب اس سے دنیا کے جتنے بھی شیاطین ہیں اور جتنے بھی حاسد ہیں، باغض ہیں، بغض کرنے والے ہیں یا شریر ہیں، ان کے شر سے میرا رب آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں
اللہ کے دو نام ہیں الرحمن اور الرحیم. فرمایا جب بھی رحمان اور رحیم سے اپنے رب کو پکارو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے. پھر جس چیز کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جو بھی آپ مانگیں گے، میرا رب آپ کو عطا کرے گا. تو معزز سامعین کرام، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے. عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا، جو انسان 1000 بار صبح اور 1000 بار شام کو درود پاک پڑھتا ہے، یا 100 بار صبح 100 بار شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اکثر اس کی حاجتیں میرا رب غیبی خزانوں سے پورا فرما دیتا ہے. تو اس لیے درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ 7 مرتبہ اس وظیفے میں پڑھنا ہے. آئیے نا میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پاک پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، پھر آپ نے 11 بار سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ پوری صورت آپ نے 11 بار پڑھنی ہے. اور پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے ایک اور صورت ہے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ ایک بار آپ نے پڑھنی ہے. 11 بار سورہ انشراح اور ایک بار سورہ ضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ ولضالین آمین، یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے. یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 11 دن کا یہ عمل ہے. اب جو دودھ آپ نے سامنے رکھا ہوا تھا اس پہ آپ نے پھونک مارنی ہے. ہر روز وہی دودھ کا گلاس جو ہے اپنے بچوں میں بانٹ دینا ہے. انشاءاللہ بچے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو جائے گی. اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو جائے گی. اگر آپ میاں بیوی ہیں، آپ کی جولی خالی ہے تو آپ اس کو بھرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد دودھ پہ پڑھ کے پھونک ماریں اور اس دودھ کو خود پی لیں. جب آپ دودھ کو پئیں گے اور اس کے بعد مباشرت کریں گے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی جولی کو بھر دے گا. جولیوں کو بھرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو اس لیے معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا.